ایران نے اسرائیل کی سیکیورٹی فورسز کا پول کھول دیا ہے۔ ایران کی ایک ہیکر ایجنسی نے اسرائیل کے سارے ڈپارٹمنٹس کو ہیک کر لیا تھا، خصوصاً ان کا ڈیفنس ڈپارٹمنٹ۔ ناظرین گرامی، اسرائیل کو پتا چل گیا ہے کہ ان کی جو خفیہ انفارمیشن ہے وہ لیک ہو گئی ہیں، ان پر اٹیک کیا تھا ایران نے، اور ایران نے ساری کی ساری جو سینسٹیو انفارمیشن تھی وہ نکال لی ہے۔ اب بات یہ ہے کہ اسرائیل اپنے آپ کو سپر پاور سمجھتا ہے۔ اسرائیل یہ سمجھتا ہے کہ اس جیسے ہتھیار، اسرائیل جیسے ڈیفنس، اسرائیل جیسے ویپنس دنیا میں کسی کے پاس نہیں ہے، اور اسرائیل چلا ہے آج دنیا کو سیکیورٹی دینے، جیسے کہ امارات ہو گیا، یہ دنیا کو سیکیورٹی فراہم کرنے کے لیے اپنی کاوشیں کر رہے ہیں، لیکن خود اپنا ڈیفنس ان کا جو ہے وہ ویک ہے، اور اس قدر ویک ہے کہ ایک چھوٹی سی ایجنسی انہوں نے ان کے ڈیفنس ڈپارٹمنٹس کے اوپر اٹیک کرنا شروع کر دیا ہے، یعنی مختلف ویب سائٹس کے اوپر ہیک کیا ہے جو سینسٹیو ڈیٹا ٹرانسمٹ کرتی ہیں۔ یہ ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے اور ایران کے لیے بہت بڑی جیت ہے۔ ہو سکتا ہے کہ آئندہ آنے والے دنوں کے اندر ان کا جو سسٹم ہے اسرائیل کا ڈیفنس وہ کلیپس کر جائے، کیونکہ ایران اب اس طریقے سے ریئیکٹ نہیں کر رہا جیسے کہ میزائل پہلے مارتا تھا یا کوئی اس طرح کے کام اب ایران نہیں کر رہا۔ ایران اپنی ٹیکنالوجی کو بڑھا رہا ہے، ایران اپنے آپ کی جو ویپنز ہیں ان کو سوفسٹیکیٹ کرنے میں لگا ہوا ہے۔ ایران کے پاس اب ہیکرز کی تعداد بڑھتی ہوئی جا رہی ہے۔ معاملات کیا ہیں، میں آپ کو اس حوالے سے کچھ خبریں آپ کے ساتھ مزید شیئر کرتا ہوں۔ چھوٹی سی گزارش ہے کہ آپ ہمارا یوٹیوب چینل حسنات ٹی وی کو سبسکرائب کر کے پاس موجود گھنٹی کے نشان کو دبا لیں تاکہ لیٹسٹ نیوز آپ تک بر وقت پہنچتی رہے۔ بات یہ ہے کہ نفتالی بینٹ نے پچھلے منگل کو ایک اعلان کیا تھا کہ ہم آئرن ڈوم کی جگہ اپنی جو ٹیریٹری ہے، اپنی سرزمین ہے، اس کو ہم لیزر ویپن سے پروٹیکٹ کریں گے۔ یعنی آئرن ڈوم چونکہ مہنگا بہت زیادہ ہے، اس کا ایک فائر چاہے وہ غبارے کو ہی مارنے کے لیے کیوں نہ ہو، وہ $50,000 کا کم از کم ایک میزائل فائر ہوتا ہے۔ تو اسرائیل اس کو جو ہے پے نہیں کر سکتا، اتنی کاسٹ افورڈ نہیں کر سکتا۔ اسی لیے تو اسرائیل کے بینی گینٹس جو تھے وہ امریکہ گئے تھے جب ان کی اسرائیل اور حماس کی لڑائی ہوئی تھی، حزب اللہ کی لڑائی ہوئی تھی، اور $1 ٹریلین کی امداد مانگی تھی کہ آپ ہمیں آئرن ڈوم کے میزائل دے دیں، ان کے پیسے دے دیں، $1 ٹریلین دے دیں، اس طرح امداد مانگتے پھرتے تھے۔ اور آج ہوا کچھ یوں ہے کہ ایران کے ہیکرز، جن کا ہیکر ایجنسی ہے ایران کی موسا السائے، انہوں نے اٹیک کیا ہے سائبر، اور اسرائیل کے مختلف ڈپارٹمنٹس کے اوپر لگاتار اٹیکس کیے ہیں۔ ناظرین گرامی، یہی بات نہیں ہے، ایسا نہیں ہے کہ ایران جو ہے وہ اب ویپنز بنانا چھوڑ دے گا اور صرف ہیکرز کے اوپر توجہ دے گا، ایسا ہوگا نہیں۔ ایران یہ کہتا ہے کہ وہ اپنے ویپنز کو ایڈوانس کرے، اپنی ٹیکنالوجی اور وقت کے ساتھ ساتھ ماڈرنائز کرے۔ اب بات یہ ہے کہ اسرائیل تو اٹیکس کے انڈر آ گیا ہے، ان کو پتا چل گیا ہے کہ ایران کی طاقت اور ایران کی جو پاور ہے وہ کس قدر کلیئر ہے۔ اس کے علاوہ بڑی اہم بات یہ ہے کہ ایران کے ساتھ 2 اور ملک آ گئے ہیں، ایک چائنا، دوسرا رشیا۔ دونوں ہی مختلف اسٹریٹجک طریقے سے ان کو ڈیل کر رہے ہیں۔ چائنا نے ایران کو سی پیک کے اندر لے کر آ گئے ہیں، اور رشیا ان کے ساتھ دفاعی پیکٹ سائن کر رہا ہے۔ تو آپ سمجھ لیجئے کہ جو اسرائیل کا فیکٹر ہے، بھلے ہی وہ کس قدر ڈومینیٹ کر جائے، بے شک سارے کے سارے عرب ممالک جو ہیں اسرائیل کو ایکسپٹ کر دیں، لیکن اسرائیل کا فیکٹر چائنا، رشیا، ایران کے ساتھ مل کر بیلنس ضرور کر دے گا۔ اور میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آئندہ آنے والے دنوں کے اندر اب زیادہ سے زیادہ سائبر اٹیک اسرائیل کے اوپر ہوں گے، ان کی دفاعی تنصیبات کو نقصان پہنچایا جائے گا، ان کے جو نفاریس پلان ہیں وہ زیادہ سے زیادہ لیک کیے جائیں گے۔ اب بات یہ ہے کہ نفتالی بینٹ اور اس کی جو کیبنٹ ممبرز ہیں، اس کے پریزیڈنٹ ہیں، لگاتار جا رہے ہیں متحدہ عرب امارات میں اور اپنے ویپنز کی تعریف کر رہے ہیں کہ جی ہمارے پاس یہ ویپن ہے، ہمارے پاس وہ ویپن ہے جو آپ کو پروٹیکٹ کر دے گا حوثی باغیوں سے۔ حالانکہ امریکہ نے اپنے تھرڈ میزائل سسٹم لگائے ہوئے ہیں امارات کے اندر، لیکن پھر بھی اٹیک ہو رہے ہیں۔ آپ خود اندازہ لگائیے کہ کس قدر ان کے پاس ٹیکنالوجی ہے، اور وہ اسرائیل جو اپنے آپ کو پروٹیکٹ نہیں کر رہا، وہ آج امارات کو کہہ رہا ہے کہ ہم آپ کو پروٹیکٹ کریں گے، آپ کو ہتھیار دیں گے۔ صرف اور صرف اسرائیل کی نظر امارات کے پیسے کے اوپر ہے، امارات کے ملک کے اوپر ہے۔